industrially produced trans fatty acids and partial hydrogenated oils have far-reaching implications on the public health, جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کارڈیوواسکولر ڈیزیزز، ڈائبٹیز، الزائمرز اور اس کے علاوہ بہت سی اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو انکریز ہو رہی ہیں۔ ٹرانس فیٹ کو اگر میں سادہ لفظوں میں بتاؤں تو جسے ہم بنسپتی گھی کہتے ہیں، وہ ایک ایسی شکل ہے جس میں ہائیسٹ انسیڈنس، ہائیسٹ کوانٹٹی آف ٹرانس فیٹ، وہ والے فیٹس جو کہ صحت کو خراب کرتے ہیں، جو اسٹروک اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ 33 اسلام آباد جیسے شہر اگر ہم ساتھ کھڑے کر دیں تو یہ ہے کل تعداد پاکستان میں جن لوگوں کی شوگر ہے۔ پبلک ہیلتھ ایٹ اسٹیک ہے گلوبلی۔ more than half of the population of the world is covered by mandatory TFA کی policies جو ہیں۔ اب پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی ان لوگوں میں آئے، ادروائز اگر ہم نئی ریگولیشن لائیں گے تو جو TFA لیڈن فوڈ ہے that will be dumped into پاکستان۔ آج ٹرانسفارم پاکستان کیمپین جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی گئی ہے، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد جو نان کمیونیکیبل ڈائزیزز ہیں ان کی ایک بڑی وجہ جو ہے کھانوں کے اندر ٹرانس فیٹی ایسڈ کا زیادہ کنزمپشن ہے، اس کے حوالے سے حکومتی سطح پر اور سول سوسائٹی اور کی کو ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم پہ لانا ہے تاکہ پالیسی سازی جو ہے وہ کی جا سکے۔ اگر ہم ڈائبٹیز میں دنیا میں ٹاپ پہ ہیں، اگر کورونری ڈیزیزز میں بھی ہم دنیا کے ٹاپ کے کنٹریز میں شامل ہیں، اہم بات یہ ہے کہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی کی ضرورت ہے، اور صرف اویئرنیس کی حد تک نہیں بلکہ پالیسی کی حد تک بھی، اور ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ۔ ہمارے یہاں پہ بہت سارے جو بسکٹ مینوفیکچررز ہیں، سالٹ مینوفیکچررز ہیں، ان کا ساروں کی جو پروڈکٹس ہیں یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں، تو وہاں پہ تو یہ اسٹینڈرڈز ہیں، یہ ان کو میٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے، ہمیں تو بڑی محنت کرنی پڑے گی اور یہ بڑا ٹائم لگے گا۔ ٹرانسفارم پاکستان کیمپین اس کوشش میں جٹی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانس فیٹس کو ریگولیٹ کیا جائے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق۔ ہم سب کو ایک پالیسی بنانی ہے، جا کے اس کی آگاہی کرنی ہے، کیمپین کرنی ہے۔ ہماری خوراک میں ٹرانس فیٹی ایسڈز کے اوپر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو انڈسٹریلی پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈ ہیں ان کی ایک لمٹ مقرر کر دی جائے، جو اس خوراک کے اندر ٹوٹل فیٹس موجود ہیں اس کا انڈسٹریلی پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈ 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ہم تمام خوراک کو کور کریں۔ ہم نے اسپیسیفکلی اسکول اینڈ کالجز کے اندر اویئرنیس کیمپین رن کی تھی۔ وی سلیکٹڈ 4 to 5 schools ٹو ٹرانس فیٹ اویئرنیس، ان کے ہیزرڈس، اور پھر ہم نے ہاؤس ہولڈ میتھڈس کی ٹرانس فیٹ کو کس طرح ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے پیرنٹس سے اور ٹیچر سے پٹیشن سائن کروائے تھے، اس کا بیسکلی یہ ڈیمانڈ تھی کہ 2% سے زیادہ جو ہے وہ ٹرانس فیٹی ایسڈس کنزیوم نہ کیے جائیں، اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی صحت کو ترجیح دیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ پاکستان بھر کی تمام غذائی اشیاء میں صنعتی طور پر تیار کردہ TFA کی مقدار کو ہر 100 گرام کل فیٹس میں 2 گرام تک محدود کیا جائے۔